सलाम उस पर के जिसने गालियां खाकर भी दुआएं दी। सलाम उसको भी जिसने पत्थर खाकर भी दुआएं दी। सलाम उसको के जिसने जुल्म सहकर भी दुआएं दी। सलाम मेरे हुजूर को, सलाम मेरे हुजूर। जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु में। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है और फर्स्ट टाइम आए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके भी हमें फॉलो कर लीजिए। जो भी आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस होती है उनका मुझे डीएम कीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि आप इस वीडियो पे रिएक्ट कीजिए, इस वीडियो पे रिएक्ट कीजिए, एक दिन में 2 वीडियो डालिए। तो इतना ज़्यादा वीडियो बनाना, एक दिन में 2 वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। क्योंकि मुझे जो है उर्दू नहीं समझ आती इतनी ज़्यादा, और मुझे जो है फ्रेंड्स इस्लाम का इतना नॉलेज नहीं है। तो मुझे उस वीडियो के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद मुझे एक वीडियो बनाने में कम से कम जो है 3 से 4 घंटे लगते हैं, और उसके बाद फिर उसे एडिट करने में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। थंबनेल बनाने के टोटल कुल मिला के 7-8 घंटे लग जाते हैं मुझे ये सब पे काम करते हुए। तो एक दिन में मैं 2 वीडियोस लेकर आऊँ, ये मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वीडियो पोस्ट करूँ, और मैं डेली वीडियो पोस्ट करती भी हूँ। हाँ, एक दिन में शॉर्ट करती हूँ, एक दिन लॉन्ग वीडियो करती हूँ, बट मेरी वीडियो डेली ही आती है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं डेली ही वीडियो पोस्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं कि इस वीडियो पे रिएक्ट कीजिए, इस वीडियो पे, मैं सब एक-एक करके कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की। तो ऐसे ही मुझे एक कमेंट आया था कि आप हुजूर के बचपन का वाक़या पे के वीडियो पे रिएक्ट कीजिए। तो आज मैं उसी वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ। और ये वीडियो पे रिएक्ट करने से पहले मैंने इस वाक़या को कम से कम मैंने 10 से 12 बार सुना, और इस सुन के जितनी बार भी मैंने सुना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं हर बार सुन के ना मेरी आँखों से आँसू आ गए, क्योंकि ये इतना इमोशनल वाक़या है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। क्योंकि जब आप सुनेंगे ना तो आप भी इमोशनल हो जाएँगे। सच में आपके भी आँखों से आँसू आ जाएँगे। और इस वाक़या को बहुत ही अच्छे अंदाज़ में बयाँ किया है पीर साकिब मुस्तफ़ी जी ने। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए ये वाक़या सुनते हैं और जानते हैं हुजूर के बचपन का वाक़या। चलिए फ्रेंड्स। बाप का इंतकाल हुजूर के इस दुनिया पे कदम रखने से पहले ही हो गया था। अभी शिकमे मादर में थे कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। दुर्रे यतीम पैदा हुए। 6 साल की उम्र में अबवा के मुकाम पर रेत के टीले आए तो वहां सैयदा आमना की तबीयत खराब हो गई, और फिर लम्हे भी जिंदगी के आखिरी है। सैयदा आमना ने महसूस कर लिया कि ये मेरी आखिरी सांस है। सैयदा पाक ने हुजूर के सर पे हाथ रखा और रोते हुए कहा कि बेटा, हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ, वह जिक्र बाप व वलद तो तोहरा, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रहे हैं। ये आखिरी लफ्ज़ थे सैयदा पाक के कि सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया। खैर, हुजूर माँ से लिपट गए। अम्मी आप आगे बोलती नहीं है, लेकिन खामोश हो गया था चमन बोलता। हुजूर ने वहीं फिर अपनी माँ की तदफीन की। तदफीन के बाद उम्मे ऐमन के साथ सवारी पर बैठ जाते हैं और चिमट जाते हैं उम्मे ऐमन के साथ, और वो जाके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर देती हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को आगोश मिले कि बड़ा रोए, और उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे इस बेटे का तुमने खास ख्याल रखना है। और फिर उन्होंने इतना ख्याल रखा कि मेरे हुजूर फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। 2 साल के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। इब्न हशाम के ये लफ्ज़ सीना चीरते हैं कि जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा तो सारा मक्का जनाजे के लिए उमड़ आया, लेकिन
لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا. آج یہ سہارا بچھڑ گیا تھا. پھر چچا کی کفالت میں آئے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا. اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. پتھر مارے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے. کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے. انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زنی کرو. اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے. آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے. پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گھنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ باری کرتے. نالین حضور کے خون سے بھر گئے. عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان. آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے. اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا. تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بد دعا کے لفظ نکلیں گے اور یہ پیس دیے جائیں گے. لیکن جب وہ لب کھلے، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ لبہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں. اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. فرینڈس، آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھ کے آپ کو ضرور رونا آیا ہوگا جیسے مجھے آ رہا ہے رونا. اتنی زیادہ ایموشنل ویڈیو تھی کہ میں نے جب یہ ویڈیو سنی ہے تب مجھے رونا آیا ہے. اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے حضور نے اپنے بچپنے میں، جو آج کل ہم بچوں کو جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہمارے حضور نے ہم اپنے بچپنے میں کتنا دکھ سہا ہے، کتنا سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے. تو بس یہ سب سن کے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ ایموشنل ہو رہا ہے، بہت زیادہ رونا آ رہا ہے. سچ میں پھر بیان نہیں کر پا رہی ہوں آپ کو کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں. اتنا زیادہ مطلب سن کے کہ کوئی کیسے کر سکتا ہے ہمارے حضور کے ساتھ، ایسا کیسے کر سکتے لوگ، یہ سب سوچ کے. تو اس واقعے میں بتایا گیا کہ جو ہمارے حضور تھے، ہمارے حضور کے جو والد تھے یعنی کہ فادر جو تھے ان کے، وہ ان کے بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے ہی گزر گئے تھے. اور جو ان کی مدر تھی، ان کی والدہ جو تھی، وہ بھی ان کو پیدا ہونے کے کچھ ٹائم بعد ہی وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. اور پھر میرے حضور یتیم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کی دیکھ بھال، ان کی جو پرورش ہے وہ حضرت عبد المطلب جی نے کی. اور حضرت عبد المطلب جی بھی کچھ ٹائم بعد اس دنیا کو الوداع کہہ گئے. اور اس کے بعد ان کی دیکھ بھال، ہمارے حضور کی دیکھ بھال ان کے چاچا جان نے کی. مکہ والوں نے ہمارے حضور کے ساتھ بہت ظلم کیے، پتھر مارے، گڈھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کا کوڑا حضور کے گھر کے سامنے لا کر پھینک دیا. پتہ نہیں مکہ والے ہمارے حضور کو کس بات کی سزا دے رہے تھے. پھر میرے حضور نے طائف کا سفر طے کیا اس ظلم سے تنگ آ کر، تاکہ لوگ ان کی بات سنیں. لیکن اس دوران جو ہوا وہ اتنا دردناک تھا کہ وہ کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا ہے.
پھر لوگوں نے کچھ بدماش لڑکوں کو کھڑا کیا حضور کے راستے میں، جس راستے سے حضور کو گزرنا تھا اس راستے پہ بدماش لڑکوں کو کھڑا کر دیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیا کہ جب بھی حضور اس راستے سے گزرے تو ان کو پتھر سے مارو۔ سوچئے آپ کتنا دردناک رہا ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا میرے حضور کو، کتنا زیادہ درد محسوس ہوا ہوگا۔ تو اور وہ جب حضور راستے سے گزر رہے تھے تو وہ لڑکے، بدماش لڑکے، ان کو پتھر سے مار رہے تھے، حضور کے پاؤں میں پتھر سے مارتے تھے۔ حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں میں پتھر سے مارتے تھے، تو میرے حضور بیٹھ جاتے اور پھر انہیں اور پتھر سے مارتے تھے۔ یہ سین مطلب جب میں سنتی ہوں اور سوچتی ہوں ایسا تو کتنا درد بھر جاتا ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی سچ میں۔ مطلب میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے ایسے آگے ایکسپلین کرنا، اور سچ میں مطلب آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، مطلب میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ چیز سنا اور مجھے تبھی اتنا زیادہ رونا آ گیا کہ ہمارے حضور نے کتنے دکھ سہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، کتنی ساری مشکلوں کا سامنا کیا ہے۔ تو پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں آپ کو آگے ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ سب کچھ دیکھ کے عجب کے فرشتے حضور کے پاس آئے اور کہا کہ بس آپ ایک بار بد دعا کر دیں تو دیکھیں ان دو پہاڑوں کو جوڑ دیتے، ان دو پہاڑوں کو جوڑنے سے یہ سارے لوگ اس پہ پس جائیں گے اور آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ ان کے سر اس سے کچل جائیں گے۔ اور جو حضور کے ساتھ صاحبہ تھے ان کو تمنا تھی کہ حضور ضرور بد دعا کریں گے، تاکہ کیونکہ اتنے لوگوں نے حضور کو اتنی بری طریقے سے مطلب ہارم کیا، اتنا ٹارچر کیا، تو حضور ضرور ان کے لیے بد دعا کریں گے۔ اور سب کو امید تھی کہ جب حضور کے لب کھلیں گے تو اس میں سے ضرور کچھ بد دعا نکلے گی جس سے یہ سارے لوگ پس جائیں گے، مر جائیں گے۔ لیکن جب میرے حضور کے لب کھلے اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے لبوں سے کہا کہ ہے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اور اللہ نے کہا کہ انہیں جو ہے ان کی غلطیوں کی معافی دے کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ تو مطلب میرے حضور کو اتنی تکلیف پہنچائی جن لوگوں نے اتنا برا کیا میرے حضور کے ساتھ، اتنا ٹارچر کیا، اتنا ظلم کیا حضور کے ساتھ، ان کے لیے بھی میرے حضور نے مطلب تھوڑی سی بھی بد دعا یا پھر برا نہیں سوچا ان کے لیے، نہ کوئی بد دعا دی انہیں، ان کے لیے دعا ہی کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں مطلب ایسے تھے ہمارے حضور۔ آپ سوچ کے دیکھیے ذرا، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے لیے گڈھے کھودے گئے، اجریاں پھینکی گئی، کوڑا ان کے گھر کے سامنے ڈالا گیا، انہیں پتھر سے مارا گیا، پھر بھی اس حالت میں بھی میرے حضور کے منہ سے ایسے لوگوں کے لیے صرف دعا نکلی ہے، بد دعا نہیں نکلی ہے۔ تو مطلب ہمارے حضور ہمیں کیسے، کبھی بھی ہم سوچتے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ غلط کر دیا، پر وہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، اور ہم اسے گالی بھی دیتے یا اسے ہم بھلا برا بھی کہتے پیٹ پیچھے تو بھی وہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے، جب ہمارے حضور ہمارے ساتھ برا نہیں کرتے تو اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ گناہ دوبارہ نہ کریں، اللہ کو دل کو ہرٹ نہ کرے اور ان کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو فرینڈز، ہمارے حضور کی طرح نہ تو کوئی اس دنیا میں تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا، کہ جو اتنے سارے ظلم سہنے کے بعد، اتنے سارے ٹارچر سہنے کے بعد، اتنے ساری بدسلوکی سہنے کے بعد بھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا اور نہ ہی اسے کبھی بد دعا دیتا ہے بلکہ اس کے لیے دعا مانگتا ہے، تو وہ صرف ہمارے حضور ہی ہو سکتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی، سلام اس کو بھی جس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی، سلام اس کو کہ جس نے ظلم سہ کر بھی دعائیں دی، سلام میرے حضور کو، سلام میرے حضور کو۔